الحمد لله وكفى الذي خلق الأرض والسماوات العلى وبين الضلالة والهدى لا شريك له في الأرض ولا في السماء وله العزة وله العظمة وله الكبرياء وعليه التوكل والثناء والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، جس رب نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس رب نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بھی اسے بتایا ہے. انسان قرآن و سنت سے دور ہونے کی وجہ سے اس مقصد کو بھول کر غفلت کی زندگی گزارے تو الگ بات ہے، ورنہ قرآن تو دو لفظوں میں اور دو ٹوک انداز میں انسان کو بتاتا ہے کہ اس کی تخلیق کا، اس کی پیدائش کا اور اس کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اور جس ڈگر پہ عام انسان زندگی گزار رہے ہیں، اس کا تذکرہ بھی قرآن حکیم میں کیا گیا ہے. فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال کر لیا تم نے کہ تمہیں ہم نے بے مقصد پیدا کیا ہے. یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے تو یہ خیال ذہن سے نکالو. رب العالمین نے اشرف المخلوقات کو فانی اور بے وفا اور زوال پذیر دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے پیدا نہیں فرمایا. ساری دنیا بھی کما لی جائے، اکٹھی کر لی جائے، ساری ادھر ہی رہ جانی ہے. یہ دنیا آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئی. اس لیے اگر یہ خیال ہے کہ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے تو یہ خیال غلط ہے. رب العالمین کا کلام لاجواب کتاب حکیم جواب دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس لیے پیدا فرمایا. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور جن کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے اور
اس کا دن اور اس کی رات اپنے خالق کی عبادت میں اگر خرچ ہو، ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ پورا قرآن حکیم پڑھ لیجئے، کہیں بھی اس کے علاوہ کوئی اور مقصد انسانی تخلیق کا بیان نہیں ہوا۔ دنیا میں انسان نے اپنی زندگی کے مقصد اپنی طرف سے مقرر کر رکھے ہیں۔ کسی نے مقصد بنایا کاروبار سیٹ ہو جائے، اور اس کی زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں۔ کسی نے مقصد زندگی بنایا کہ کار مل جائے، اور زندگی میں اللہ کی عبادت کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں۔ کسی کی زندگی اس طرح گزر رہی ہے کہ اسے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ رب العالمین کے سامنے سر جھکانے کا ٹائم ہی نہیں، لیکن علام الغیوب، رزاق عالم اور خلاق دو جہاں فرماتے ہیں نہیں، ما خلقت، میں نے تو اس لیے پیدا نہیں فرمایا، میں نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ الا لیعبدون، تیری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی میری عبادت میں صرف اور گزرے۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق، دنیا میں عبادت اور رزق کی تلاش یہی کشمکش ہے۔ سارا وقت رزق کی تلاش میں، عبادت کے لیے وقت کوئی نہیں، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے کہ تیرا وقت عبادت کے لیے ہو، رزق میرے ذمے۔ اور یہ دونوں آیات اکٹھی ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی آیت میں تخلیق کا مقصد عبادت کو قرار دیا، اور دوسری آیت میں انسانوں کی وہ غلط فہمی دور کی کہ انسان کو لگتا ہے میں رزق کما رہا ہوں۔ فرمایا ما اريد منهم من رزق، میں ان سے رزق کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، وما اريد ان يطعمون، اور انہیں بنانے کا مقصد میرا یہ نہیں کہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں، بلکہ اس رزق کا مسئلہ تو یوں ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بھٹکے ہوئے انسان غور سے سن، ان اللہ هو الرزاق، ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے، اور ایسے رزق دیتا ہے۔ فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پوری کائنات کے جانوروں تک کے رزق کا مالک اللہ ہے۔ اور اسی صورت میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ،
زمین میں تلاش کرنے والوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کے فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اور اس پہلو پہ بھی دیکھیں تو بڑے بڑے لوگ ساری زندگی محنت کرتے ہیں، رزق ہاتھ نہیں آتا، اللہ کو ناراض کر کے رزق کے لیے جد و جہد تگ و دو، لیکن دنیا ہاتھ نہیں آتی۔ اور سمندروں میں جا کے دیکھو، مچھلیوں کا کوئی روزگار نہیں، ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کی کوئی دکان نہیں، لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ جس نے جو کھانا ہے اللہ اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا نہیں، یہ اہم معاملہ نہیں، اہم معاملہ یہ ہے کہ ان جن و انس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے۔ اور حقیقت حال کیا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ آج کی گفتگو کا ایک حصہ تھا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت بھی جس نے کرنی ہے نا، اس کے بھی بڑے فائدے ہیں۔ یہ نماز، یہ رکوع، یہ سجدے، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ بھی بے مقصد نہیں ہے، یعنی انسان کا پیدا کرنا بھی بے مقصد نہیں، اور انسان کا تخلیق کا مقصد عبادت بھی بے مقصد نہیں۔ عبادت سے بھی بڑے فائدے ملتے ہیں، عبادت کے بھی بڑے فوائد ہیں۔ فرمایا ان لہم مغفرۃ واجرا عظیما، جن کے شب و روز لیل و نہار اللہ کی عبادت میں گزرتے ہیں، اللہ کا ہر حکم وہ پورا کرتے ہیں، نماز فجر، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اللہ کا سارے کے سارے دین پر عمل کرتے ہوئے گزرتا ہے، جن کا ایک ایک لمحہ ان کے لیے اعلان ہے کہ ان لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ لوگوں، عبادت کا ایک فائدہ یہ ملے گا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے ملیں گے، واجرا عظیما۔ اور عبادت کا بہت بڑا مقصد، اجر عظیم سے اللہ مالا مال کریں گے۔ ایک اور فائدہ عبادت کا یہ ہے کہ لازوال نعمتوں سے بھری جنت ملے گی۔ قرآن حکیم فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ جن لوگوں نے ایمان کی دولت کمائی دنیا میں اور جنہوں نے سارا وقت اعمال صالحہ میں گزارا، انہیں خوشخبری دیجئے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کی عبادت کا فائدہ انہیں یہ ملے گا کہ انہیں غیر فانی اور لازوال نعمتوں سے بھری جنت ملے گی۔ اور یہ جنت نہ معمولی چیز ہے، نہ آسانی سے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے اعلان فرمایا
کہ جو لوگ عبادت کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ان کی عبادت کا فائدہ انہیں یہ ہوگا جنت تو مل، اللہ راضی ہو جائے تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ رب العالمین راضی ہو جائیں تو اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں۔ اور عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ عبادت کا فائدہ یہ ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کا دیدار اور آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے فوائد میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، لیکن جس نقطے سے بات شروع ہوئی تھی اگر وہی حدیث پڑھ لی جائے تو بات ذرا بابرکت بھی ہو جائے گی، واضح بھی ہو جائے گی۔ عبادت سے روک رہا ہے رزق۔ نماز کا ٹائم کیوں نہیں، دکان کیسے بند کریں، مسجد کیوں نہیں جا رہے، کاروبار کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، سیل کم ہو جائے گی، گاہکی کم ہو جائے گی۔ یہ ایک کشمکش ہے انسانوں میں، عبادت میں اور رزق میں۔ لیکن حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور حدیث کی مشہور کتاب سیاستہ میں جس کا شمار ہے ترمذی شریف، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کے آئینے میں اور اس کی روشنی میں یہ کشمکش ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ کشمکش کیا ہے کہ دکان بند کی، نماز کے لیے گیا تو کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، سیل کم ہو جائے گی۔ زراعت پیشہ لوگوں کا یہ ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو نماز کے لیے چلا گیا تو پیچھے سے یہ کام خراب ہو جائے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بڑی خوبصورتی سے حل فرمایا ہے، اور وہ حدیث قدسی ہے، یعنی ہے بھی اللہ کا فرمان، اور اسی لفظ سے شروع ہوتا ہے کہ یا ابن آدم، کہ اے ابن آدم تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اپنی وہ مصروفیات جن کی وجہ سے میری عبادت کو نہیں آتا وہ مصروفیات ختم کر کے دیکھ۔ حدیث کے سارے الفاظ فرمایا تو یہ اللہ فرما رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں۔ حدیث کی کتابوں کے نام بھی میں نے عرض کیے کہ اے ابن آدم تو اپنا آپ میری عبادت کے لیے فارغ کر۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادت کے فوائد بھی پڑھیے اور یہ فائدہ بھی پڑھیے کہ عبادت سے فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے۔ کشمکش کیا ہے کہ وہاں عبادت کے لیے میں گیا، مسجد گیا، وقت نکالا تو کاروبار ٹھپ ہوگا، یہ سوچ انسانوں کی ہے۔ لیکن انسانوں کا خالق کیا کہہ رہا ہے؟ رب العالمین جو سب کا رازق ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ فرما رہے ہیں کہ یا ابن آدم، کہ اے انسان، اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، دنیاوی فائدہ اور وہ ساری کشمکش حل ہوگی۔ فرمایا اللہ نے کہ املؤ صدرک غنن، تو یہ کام کر، میری عبادت کے لیے وقت نکال، فارغ کر وقت، مصروفیات ترک کر کے آ اللہ کے گھر۔ فرمایا املؤ صدرک غنن، تیرا سینہ میں غنا سے بھر دوں گا۔ اور دوسرا خطرہ، وہ لفظ سنیے کہ دکان بند کی، کاروبار بند کیا، فیکٹری بند کی، نماز کے لیے جاؤں گا 2-3 ٹائم تو کیا بنے گا میرا، سیل کم ہوگی، فلاں فلاں فلاں۔ فرمایا اسدو فقر کا، تیرا فقر و فاقہ اس کا بندوبست میں کروں گا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اللہ کا فرمان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے مالک کی بات پر یقین کرے کہ وہ خود فرما رہا ہے کہ تو میرے لیے عبادت کا وقت نکال، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے فقر و فاقہ کو روک دوں گا۔ صد کرنا، روکنا، دیوار کھڑی کرنا آگے کہ تیرے تک فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ لیکن بات یقین کی ہے، اور دوسرا پہلو بھی حدیث میں ہی ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ غور سے سننے والا ہے اور دلوں میں بٹھانے والی بات ہے۔ فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو میری بات کو ٹھیک نہیں سمجھتا، اللہ کی بات کہ عبادت کے لیے وقت نکال، غنا سے سینہ بھروں گا، فقر و فاقہ تیرے تک آنے نہیں دوں گا، دیوار کھڑی کر دوں گا، اگر نہیں سمجھ آ رہی، جیسے کہ زیادہ تر انسانوں کو نہیں سمجھ آ رہی، اسی لیے تو دکانیں بند نہیں ہوتی، اسی لیے تو مسجدوں میں رونق نہیں، کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ عبادت سے یہ دونوں چیزیں ملنی ہیں۔ اسی حدیث مبارکہ کا حصہ ہے، فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اللہ کہہ رہے کہ تو میری عبادت کے لیے اگر وقت نہیں نکالے گا اور سمجھے گا کہ میں وہاں گیا عبادت کے لیے تو دکان پیچھے سے کیا بنے گا، تو سن لو، اللہ نے فرمایا املؤ صدرک شغلا، پھر ہوگا یہ کہ تیری مصروفیات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، وقت ہی نہیں نکلے گا کسی کام کے لیے، اتنی مصروفیات سے تجھے بھر دوں گا۔ اور فرمایا کہ دوسرا خطرہ تجھے کیا ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالا تو کاروبار ختم ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، سیل کا کیا بنے گا۔ اسی حدیث مبارکہ کا یہ حصہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ پھر تجھے فقر و فاقہ سے دوچار کر دوں گا، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے اپنی زندگیاں ہم اس طرح بنائیں کہ ان میں عبادت سے بچا ہوا وقت دنیا کے لیے ہو، دنیا سے بچا ہوا وقت عبادت کے لیے نہ ہو۔ اس طرح زندگی گزارنی وہ اللہ کو پسند ہے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کہ اس کا تو میں نے، اللہ کہتے ہیں، اتنا بندوبست کیا ہوا ہے، اتنا کڑا نظام ہے کہ اس وقت تک کسی کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنا لکھا ہوا رزق مکمل نہیں کر لے گا۔ لہذا اس فانی دنیا کے لیے اور اس ہاتھ نہ آنے والی دنیا کی وجہ سے اللہ کی عبادت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں ایک دفعہ ہی ہر انسان آیا ہے، ایک ہی چانس ہے، یہاں سے اگر گئے اللہ کو ناراض کر کے، حسرت، افسوس اور ندامت اور شرمندگی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، اور اللہ کو راضی کر کے چلے گئے جہاں سے کچھ بھی نہ ملا، لیکن وہاں اتنا کچھ ہے کہ رب العالمین راضی کر دیں گے بندے کو اور خوش کر دیں گے اپنے دیدار کے ساتھ، اپنے قرب کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائیں ہم سب کو کہ زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان میں اللہ کی عبادت کے لیے پہلے وقت نکلے اور باقی کاموں کے لیے بچا ہوا وقت دیا جائے۔ ویسے بھی ذرا دیکھیے نا، مالک کو وقت دینا ہو، اپنے رب کو وقت دینا ہو تو فضول وقت، یعنی اگر میری دکان سے مجھے وقت ملے گا تو میں دوں گا اللہ کو وقت، میرے کاروبار سے وقت بچے گا تو میں اللہ کو دوں گا، تو رب العالمین کا پھر کیا حق پہچانا، اس کا کیا اکرام کیا، اس کے مقام کا کیا خیال کیا پھر انسان نے کہ ساری کائنات۔ وہ شاعر نے ویسے اپنے انداز میں کہا ہے کہ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ ساری خدائی کے بعد یاد آئیں، کہ پہلے ساری خدائی اور آخر میں ہمیں یاد کیا جائے۔ تو رب العالمین بھی چاہتے ہیں
قرآن حکیم کی آیات ہم نے پڑھی کہ انسان سب سے پہلے میری عبادت کے لیے وقت نکالے، باقی ساری کائنات کا نظام اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں۔ انسانی زندگی کی تگ و دو، جد و جہد اور ساری محنت میں جو نمایاں چیز نظر آنی چاہیے وہ اللہ کی عبادت کے لیے مشقت، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالا جائے اہمیت کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین سب کو توفیق عطا فرمائے۔